صاحبوں اور صاحبات، آسٹریلیا میں ایک پاکستانی رائٹر ہے بلال مختار صاحب۔ ان کی ایک میچی اور پرنم تحریر نظر سے گزری، اب کی نظر پیش خدمت ہے۔ تحریر کا عنوان ہے میرا آذان سے رشتہ۔ مجھے پاکستان سے سب سے زیادہ پوچھا جانے والا سوال یہ ہے، بلال، پاکستان کی کون سی بات زیادہ مس کرتے ہو؟ جواب میں جو ٹاپ 10 مس کی جانے والی چیزوں میں سے ایک آذان ہے۔ ماں جی اکثر مان و سمان سے کہتی ہے کہ بلال نے زمین پر خود سے پہلی سانس لی تھی، تب ظہر کی اذان ہو رہی تھی۔ نومبر کے آخری عاشرے کا دور چل رہا تھا۔ میں اکثر نومبر کی سرد دوپہروں میں ڈائری لیے چھات پر لکھ رہا ہوتا تھا۔ جیسے ہی ظہر کی اذان ہوتی تھی تو یکدم دماغ کی ٹائم لائن میں پہلی سانس ریفریش ہو جاتی تھی۔ کلاؤڈز میں سے سورج جھانکتا تھا تو اس کی تاپش سینہ کو مان جیسی گرمیس دی آتی۔ جب 2019 میں پاکستان جا رہا تھا تو درمیان میں سوچا کیوں نہ تھائی لینڈ گھوما جائے۔ بینکاک سے ہوتے ہوئے نرتھیوت کی جانب کزن کے ہمراہ سفر کر رہا تھا۔ ہم دونوں ہنسی ہنسی میں بچپن کی یادیں تازہ کر رہے تھے، جب وہ اسکول کی چھٹیوں میں سیدھا ہمارے گھر آتے تھے، پھر ہم رات گئے گھر کو لارڈس کا گراؤنڈ بنا کر کھیلتے رہتے۔ سفر طویل تھا اور ابھی ہم ملیشیا کے بارڈر کے قریب ہی تھے۔ یکدم انجان گاؤں سے گزر رہے تھے کہ اسی دوران اندھیروں میں سے حیا علی الفلاح، حیا علی الفلاح کی آواز سننے کو ملی۔ میری سوچوں کا سمندر کہیں تھم سا گیا۔ کتنے مہینوں کے بعد آذان یوں با آواز بلند لاؤڈ سپیکر پر سننے کا اتفاق ہوا۔ میں نے کزن کو بولا، حضور ذرا دھیرے سے ڈرائیو کرے، اور سائیڈ ونڈو کا شیشہ نیچے کر کے خیر کا پیغام سننے لگا۔ میرے دل کو جیسے قرار سا آ گیا، یوں لگا جیسے گرم خشک روح کو کسی نے ٹھنڈے میٹھے پانی سے لبرے کر دیا ہو۔ ایک عجیب روحانی کیفیت نے دل و دماغ پر سحر سا کر دیا تھا۔ مانسہرہ میں قیام کے 12 سالوں میں ہم نے کئی گھر بدلے، نئے دوست، پڑوسی، رواج اور تجربات سے شناسے کا موقع ملتا رہا۔ ان دنوں رب سورے کی توفیق سے سجدے کی عادت سی بن گئی تھی۔ ایک مسجد کے قریب ہی ہمیں گھر ملا ہوا تھا۔ وہیں میری ایک بابا جی سے ملاقات ہوئی۔ وہ مجھے کہنے لگا، بلال میاں، مغرب کی نماز کدھر پڑھتے ہو؟ میں نے کہا، اسکول سے واپسی پہ کہیں جانا نہ ہوا تو انشاءاللہ ادھر ہی آ جایا کروں گا۔ وضو کا پانی نورانی چہرے پر چھپا کے مرتے ہوئے وہ کہنے لگا، ایندہ بیٹا، آذان سن کر آنا، نماز جب بھی پڑھنے آئے۔ میں جو تجسس بھری روح تھا، اسی شام مغرب کا انتظار کرنے لگا۔ نیلی چادر والے کی جانب سے دیا گیا میسج سنا اور نماز ادا کی۔ بعد نماز میں سیدھا ان بابا جی کے پاس گیا اور استفسار کیا، مگر وہ مسلسل ذکر میں مصروف تھے۔ بس ہاتھ کے اشارے سے ایک نمازی کی طرف اشارہ کر دیا۔
پتلا لمبا قد، چہرے پر سختی مگر سکون کا گہرا اثر تھا۔ بعد میں پتہ چلا کہ معظم صاحب کسی زمانے میں دنیا کی ان لذتوں میں مبتلا تھے جن کا ذکر کرنا مناسب نہیں۔ پھر اوپر سے خیر کی سٹیمپ لگی اور ایسے دین کے اسپریچول سرکل میں گئے کہ اب ہر کوئی ان کی مثال دیتا ہے۔ اب وہ جب بھی مغرب کی اذان دیتا ہے اور حیا علی الفلاح پر ان کے ہونٹ لرز جاتے ہیں، میں گھر کی چھت پر گہری چھاؤں میں بیٹھ کر کتاب بند کر دیتا۔ آشیانے کو لوٹنے والے پرندوں کی آوازوں میں وہ اڈاس کر دینے والی آواز میری روح کو کھینچ لیتی۔ وہ روئے دلگل لہجے میں محمد عربی کے وسیلے سے ملے اس دین کا ذکر کرتے، اور میرے دل میں ایک آدھوری سی خواہش جم لیتی، کش یہ دل سوز اور محبت میں دوبی آواز یوں ہی جاری رہے، اپنیت کے انینڈنگ دہرے میں لمحوں سے سرشار ہوتا رہوں۔ پھر میرا نام بلال رکھا گیا۔ مجھے اپنے نام کی نسبت سے بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ یاد آتے۔ انہیں آقا دو جہاں نے اسی مقصد کے لیے تو سلیکٹ کیا تھا، مگر ایک صبح جب فجر کی نماز کے لیے گیا تو دروازہ کھلا تھا۔ فجر کی اذان کا وقت نکل رہا تھا اور اذان دینی باقی تھی۔ ایک نوجوان پہلی صف کے دائیں کنارے بیٹھا ہوا تھا۔ مسجد میں ہم دونوں ہی تھے۔ کہنے لگے، آج آپ اذان دو، معظم صاحب کو دائر ہو گئی ہے۔ میں ایسے کام سے عام طور پر دور ہی رہتا ہوں، مگر اس دن ہمت کی، مائک سیٹ کیا اور سپیکر پر آواز بلند ہوئی، اللہ اکبر۔ قریبی قبرستان سے ہوتی ہوئی قریبی آبادیوں اور مضافات میں آواز پھیلنے لگی، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔